تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی. پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی. پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکموں سے بھری رہتی ہے. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے. عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے. تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا. کہتے ہیں جب حضرت انسان